وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ التین. سب سے پہلی جو بات ہے کہ اس سے پہلے دو سورت کی تفسیر ہو چکی ہے، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشرح. دونوں سورتوں میں اللہ نے ہمارے نبی پر کیا نعمتیں کی ہیں اس کا ذکر ہے. سورۃ الضحیٰ میں بھی، سورۃ شرح میں بھی. سورۃ تین میں اللہ نے تمام لوگوں پر کیا کیا نعمتیں کی ہیں اس کا ذکر ہے. سورۃ الضحیٰ میں خاص ہمارے نبی پر اللہ نے کیا نعمتیں کی تھی اس کا ذکر ہے. سورۃ شرح میں ہمارے نبی پر کیا نعمتیں کی تھی اس کا ذکر ہے خاص. سورۃ تین میں میرے اور آپ پر بلکہ تمام لوگوں پر اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہے وہ اس سورت میں ذکر ہے، سورۃ التین میں. دیکھیے قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جو فروٹس کے نام سے شروع ہوتا ہے، وہ ہے سورۃ تین. اور تین فروٹس، زیتون کو بولتے ہیں، انجیر کو بولتے ہیں، تین انجیر کو بولتے ہیں. قرآن میں صرف ایک ایسی سورت ہے جو فروٹس کے نام سے شروع ہوتا ہے، وہ ہے سورۃ التین. سب سے پہلے والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں کس کا؟ انجیر کا. والزیتون، زیتون جو فروٹس ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر وطور سینین، اس پہاڑ کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں جس میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے، جسے طور سینا بولتے ہیں. اس پہاڑ کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکے کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. تین چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، زیتون، انجیر، پھر اس کے بعد پہاڑ کا، تیسرا مکہ کا. قسم کھا کے فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو بڑا خوبصورت پیدا کیا. دیکھیے آپ، اللہ نے قسم انجیر کے کھاتی. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. کیوں اللہ نے انجیر کی قسم کھاتے ہیں؟ انجیر ایک ایسا فروٹس ہے، جنت میں اس طرح ہم کو فروٹس ملے گا. انجیر جو ہے نا اس میں کوئی چیز ویسٹ ہوتا ہے، اس میں بیج بھی نہیں ہوتا، چھلکا پورا ہم لوگ کھاتے ہیں. امام مالک فرماتی ہیں کہ رحمہ اللہ جنت پہ جو فروٹس ملے گا وہ انجیر کی طرح ہوگا، اس میں کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوگا. آم ہے اس میں جو نا گٹلی ہوتی ہے، یہ چھلٹا ہوتا ہے، ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. لیکن انجیر اس میں کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جنت پہ جو بھی فروٹس ملے گا وہ انجیر کی طرح ہوگا. زیتون، وہ تین انجیر. کیوں اللہ نے انجیر کی قسم کھاتے ہیں؟ جب معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں ایک درخت سے کھا لیے تھے شیطان کے وسوسے میں آ کر، اس کو ان کا سطر کھل گیا تھا. پھر آدم علیہ السلام جو ہے نا انجیر کے پتے سے اپنا سطر چھپاتے ہیں. کون فرماتی ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن. وہ کہتی ہیں کہ جو نا آدم علیہ السلام جب سطر کھل گیا تھا درخت سے کچھ کھانے کی وجہ سے، تو آدم علیہ السلام جس پتے کے ذریعے سے اپنا سطر چھپائے تھے وہ ہے زیتون کا درخت کا پتا تھا. اس وجہ سے اللہ نے زیتون کی یا انجیر کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی. انجیر کے پتے سے آدم علیہ السلام اپنا سطر جو ہے نا چھپائے تھے. والتین والزیتون، اللہ نے انجیر کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی اور زیتون کی. آپ دیکھیں گے انجیر جو ہے نا اگر فروٹ سے تب بھی ہم کھاتے ہیں، اگر وہ سوکھ جاتا ہے تو ڈرائی فروٹ کے نام سے ہم کھاتے ہیں. جب اچھا دیتا ہے تو فروٹس کے نام سے، جب سوکھ جاتا ہے تو ڈرائی فروٹ، یعنی کہ انجیر کبھی خراب نہیں ہوتا. ہم جو ہے نا سوکھا بھی کھاتے ہیں، وہ ڈرائی فروٹ بھی کھاتے ہیں. اسی طرح وہ زیتون، زیتون جو ہے نا معلوم ہے تمام لوگ کھاتے ہیں، بلکہ سعودی عرب میں بہت زیادہ کھاتے ہیں زیتون. سعودی عرب میں جو ہے نا بہت زیادہ زیتون کھاتے ہیں. یعنی کہ انجیر کا جو درخت ہے، معلوم ہے کہ آم کا جو درخت میں سب سے پہلے پتا آتا ہے پھر آم آتا ہے، لیکن انجیر کے درخت میں سب سے پہلے انجیر آتا ہے پھر پتے آتے ہیں. عجیب درخت ہے انجیر کا، انجیر کا عجیب درخت ہے. اسی وجہ سے اللہ قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ معلوم ہے کہ ایک درخت ہے، اسے بڑا ہونے کے لیے آپ کو پانی ڈالنا ہے، پانی ڈالیں گے تو تبھی وہ درخت بڑا ہوگا. لیکن انجیر اور زیتون ایک ایسا درخت ہے جسے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں. گرمی کے علاقے میں زیتون کا درخت زیادہ نکلتا ہے. سعودی عرب میں دیکھیے زیادہ زیتون کا درخت ہوتا ہے، حالانکہ وہ بارش زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن زیتون کا درخت زیادہ ہوتا ہے.
یعنی کہ زیتون کے درخت میں اگر آپ سال میں 1 مرتبہ پانی ڈالیں گے بس کافی ہے، وہ درخت نکل کے آئے گا۔ انجیر کا درخت جہاں ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے وہاں انجیر کا درخت زیادہ نکلتا ہے۔ اب دیکھیں بنگلورو وغیرہ میں انجیر بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی کہ ٹھنڈی کا جہاں موسم ہے وہاں انجیر کا درخت نکلتا ہے، جہاں گرمی کا موسم ہے وہاں زیتون کا درخت اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ ایک عجیب چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطُورِ سِینِین، طور کا مطلب پہاڑ، سینین پہاڑ کا نام ہے، سینین اس پہاڑ کا نام ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ سے بات کیے تھے۔ ہاں لیکن یہاں جو بات ہے سینین کا ایک جو معنی جو مفسرین جو ذکر کرتی ہیں کہ ایسا پہاڑ جس میں درخت ہو، جیسا کہ ایک درخت پہاڑ ہوتا ہے جس میں درخت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک پہاڑ جس پر درخت ہوتا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ سے بات کیے تھے۔ سینین، سینین اب دیکھیں گے حبشی زبان میں، حبشی جو زبان ہے ان لوگوں کے پاس سینین بولتے ہی خوبصورت کو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ سے بات کیے، وہ پہاڑ بھی بڑا خوبصورت تھا کیونکہ وہ کس سے بات کیے تھے؟ اللہ سے بات کرے تھے، تو پہاڑ بھی بڑا خوبصورت تھا۔ یعنی کہ سینین ایک اور جو تفسیر ہے مبارک، یعنی کہ مبارک پہاڑ پر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کی تھی۔ یہ پہاڑ کہاں ہے؟ ریڈ سی جو ہے نا، ریڈ سی ہے اس کے ادھر آپ کو سعودی عرب ملے گا، سعودی عرب کا بارڈر ہے، حقل سعودی عرب کا بارڈر ہے، یہ ریڈ سی ہے۔ ادھر آپ کو مصر ملے گا، یعنی کہ مصر ایجپٹ کے پاس جو ہے نا یہ طور سینا ہے، جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام بات کیے تھے وہ جو ہے نا مصر میں ہے، مصر میں ہے، آپ یوٹیوب میں بھی جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں۔ وَطُورِ سِینِین، یہاں گویا نے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے کس کا؟ بلد، مکہ، مکہ کو ہم بلد بولتے ہیں۔ امین، جو بھی مکے میں داخل ہو جائے گا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ امین کا مطلب مکے میں قتل و غارت گری جائز نہیں ہے، کسی کو چھیڑنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ مکے میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پورا سکون دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ امین، مکے میں جو بھی داخل ہو جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکے میں کون نبی آ کر تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ پہلی 3 آیتوں میں 3 نبی کا ذکر ہے۔ ایک تو مکے میں کون سے نبی تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، والتین والزیتون میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کو آ کر تھے۔ یہ فلسطین کی زمین ہے جہاں انجیر اور زیتون زیادہ اگتا ہے، فلسطین کی جو زمین ہے وہاں انجیر اور زیتون زیادہ اگتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ التین والزیتون سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ وہ جگہ جہاں زیتون اور انجیر زیادہ اگتا ہے وہ کہاں؟ فلسطین، شام کے علاقے میں جو نا انجیر اور زیتون زیادہ اگتا ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جہاں نبی بن کے گئے تھے وہاں جو ہے نا انجیر اور زیتون زیادہ اگتا تھا۔ وہ کہ پہلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اشارہ ہے، دوسری آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ ہے، تیسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے۔ 3 چیزیں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا، یعنی کہ اللہ نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھا کے فرماتی ہیں ہم نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا۔ یہ انجیر اور زیتون اور خوبصورت میں کیا کنیکشن ہے؟ انجیر اور زیتون کے اللہ نے قسم کھا کے فرماتی ہیں ہم نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا۔ مفسرین نے کہا کہ اگر آپ اندر سے اگر آپ ہاضمہ اچھا ہونا چاہیے تو آپ کو کیا کھاؤ؟ انجیر کھاؤ۔ اگر آپ زیتون کھائیں گے تو آپ کے جو گورے پن زیادہ ہو جائیں گے، آپ کی جو چمڑی ہو نا جلدی جو ہے نا نہیں جھلٹی نہیں پڑے گی، یعنی کہ اگر آپ گورے ہونا چاہتی ہیں تو کیا کھاؤ؟ آپ زیتون کھاؤ۔ اگر آپ اندر سے آپ کا ہاضمہ اچھا ہونا چاہتا ہے تو آپ جو ہے نا انجیر کا استعمال کرو۔ اسی وجہ سے جاپان میں ایک جو سائنسدان ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا جو چمڑی جلدی جھلٹی نہ پڑے، جیسے کہ بڑھاپے میں چمڑی جھلٹی پڑ جاتا ہے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی چمڑی جھلٹی نہ پڑے تو آپ زیتون کا استعمال زیادہ کرو، زیتون کا استعمال زیادہ کرو۔ اگر زیتون کا استعمال زیادہ کریں گے یہ چمڑی جلدی جھلٹی نہیں پڑے گی، یعنی کہ بڑھاپا تھوڑا دیر آپ میں آئے گا، بڑھاپا جو ہے نا تھوڑی دیر آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھا کے فرماتی ہیں ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا۔ انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا، یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھو کتنا خوبصورت رہتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ایک تفسیر یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت آپ کو نظر آئے گا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہی اللہ نے فرمایا کہ احسن تقویم، ہم نے اچھی طریقے سے ہم نے پیدا کیا۔ دوسری جو تفسیر ہے کہ اللہ نے ہم کو اچھی طریقے سے پیدا کیا، تمام لوگ دیکھیں ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا تھا کتنا غلیظ دکھتا انسان، ایک پاؤں بڑا ایک پاؤں چھوٹا ہوتا تو انسان کتنا غلیظ دکھتا۔
الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی کہ اللہ نے خوبصورت انداز میں ہم نے پیدا کیا. جہاں ناک ہونا اللہ نے وہاں ناک رکھا، جہاں آنکھ ہونا اللہ نے وہاں آنکھ رکھا ہے، جہاں کان ہونا اللہ نے وہاں کان رکھا ہے. یعنی کہ اللہ نے ہم کو جو اچھی طریقے سے پیدا کیا، احسنی تقویم. ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتی ہیں جیسا کہ اب ہے، جیسا کہ اللہ نے ہم کو جو ہے نا جہاں ہاتھ جو ہے نا اچھا پیدا کیا، دو پیر نے نا سیدھا جو ہے نا اللہ نے پیدا کیا. تیسری جو تفسیر ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے سائنسدانوں کا جو ہے نا انسان اصل میں بندر تھا. یہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھے طریقے سے پیدا کیا. بندر اچھا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے بندر. اللہ نے فرمایا کہ احسنی تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا. تو یہ جو بات ہے کہ انسان اصل میں بندر تھا بعد میں انسان ہو، یہ غلط ہے. جیسا کہ لیکن آپ کو بتاؤں کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، لیکن ان سے نسل نہیں چلی. چند دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی. بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، کونوا قردۃ خاسئین، کچھ لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، لیکن وہ بعد میں چند 8 یا 9 دن تھے وہ، یا تو بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ مہینے تھے بس، بعد میں جو نا وہ تمام لوگ مر گئے، ان کی نسل نہیں چلی. یعنی کہ اصل انسان کو اللہ نے خوبصورت انداز میں پیدا کرتے ہیں. اب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ تو اسے کیا بناتے ہیں؟ لوٹاتے ہیں. کس کی طرف؟ نیچے کی طرف. ان جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، پھر بوڑھاپا ہو جاتا ہے، پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. اسفل سافلین، بچے سے نوجوان سے ادھیڑ عمر سے پھر جو ہے نا وہ بڑھاپا میں اس کو چل جاتا ہے. لیکن یہاں ایک جو بات ہے، بڑھاپے کی عمر میں انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے. بعض لوگ اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ جو ہے نا بڑھاپے کی عمر میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنے، تو آپ کو 2 کام کرنا ہے. یہ قرآن کی تلاوت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، اگر آپ قرآن پڑھیں گے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ہماری حفاظت کرے گا. دوسرا، گناہوں سے بچنا. آپ دیکھیں گے ابو الطیب الطبری، ان کے بارے میں، ان کی 100 سال سے عمر زیادہ تھی ان کی. ایک مرتبہ وہ کشتی میں جا رہے تھے، اب 100 سال ہو گئی تھی ان کی. کشتی جب کھڑا ہے ساحل میں تو اچھل کے جو ہے نا کشتی سے باہر اترتی ہیں. ابو جان، ان کے بیٹے وغیرہ بولتی ہیں کہ ابو جان ایسا مت کرو، آپ کو کچھ تکلیف ہو جائے، کیونکہ آپ کی 100 عمر سے زیادہ ہو گئی ہے، آپ کی عمر 100 سے زیادہ ہو چکی ہے. ان کے ابو کہتی ہیں کہ میرے بیٹے، میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کی، اس بڑھاپے میں اللہ نے میری حفاظت کی ہے. اگر ہم جوانی میں اللہ کی عبادت کریں گے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ہماری جسم کی حفاظت کرے گا. 2 کام کرنے، ایک قرآن کی تلاوت، دوسرا گناہوں سے بچنا. تیسرا دعا، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. اللہ تعالیٰ تو مجھے بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ بنا. یہ دعا بھی اتنا انسان کرتے رہے. یعنی کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نا جو انسانوں کو گھمنڈ ہوتا ہے، میں نوجوان ہوں، گناہ کروں، کچھ بھی کروں، نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن تم کو بھی جو ہم بڑھاپے میں لائیں گے. ہر انسان بڑھا ہوگا، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. دوسری جو تفسیر ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ یہ ہے کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ کافروں کو سب سے نیچے گڑھے میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کو ڈال دے گا، منافقوں کو ڈال دے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو ہے نا دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ جو مسلمان ایمان نہیں لائے گا، یعنی کہ جیسا کہ کافر ہے جو ایمان نہیں لاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. الا الذین آمنوا، مگر جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی کی. یعنی کہ ہمارا جو تصور ہے ہم مسلمان ہی کافی ہے، نہیں. آمنو، ایمان بھی لاؤ، وعملوا الصالحات، نماز بھی پڑھو. الحمدللہ آپ کا نام زید ہے، ساتھ میں آپ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو. وعملوا الصالحات، دونوں چیز ہونا چاہیے. جہاں ہمارے پاس توحید ہے، ساتھ میں ہمارے پاس عمل بھی ہو. جب توحید اور عمل دونوں ہو، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ثواب دے گا غیر ممنون، ختم ہونے والا نہیں. یہ کہاں ہے؟ جنت میں. جنت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ثواب دیں گے، اتنی اجر دیں گے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اتنی نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ جنت میں کبھی وہ نعمت ختم نہیں ہوگی. اجر غیر ممنون. غیر ممنون کی ایک اور جو تفسیر ہے، وہاں احسان نہیں جتایا جائے گا. یعنی کہ جنت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دیں گے. فرشتے آ کر یہ نہیں بولیں گے دیکھیے اللہ نے آپ کو دیا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی انسان آپ کو کچھ پیسہ دیتا ہے، بولتے ہوئے پھرتا ہے میں نے تجھے پیسہ دیا نا. جنت پہ اللہ تعالیٰ اس طرح احسان نہیں کریں گے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرتی ہے، زیتون کا، مکہ کا اللہ نے اچھے طریقے سے پیدا کیا، یہ تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اس کے بعد بھی تم قیامت کا انکار کرتے ہو. اللہ نے تم کو فروٹس دیا، ہر قسم کی نعمت اللہ نے آپ کو دی، اس کے باوجود بھی تم جو ہے نا قیامت کا انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کافروں کو سمجھاتے ہیں اللہ نے تم کو جو ہے نا ہر قسم کی نعمتیں دی، تم کو اللہ نے اچھی طریقے سے پیدا کیا، یہ بھی نعمت ہے. یعنی کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ فما یکذبک بعد بالدین، اس کے باوجود بھی تم جو ہے نا تم دین کو جھٹلاتے ہو. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ جواب ہے ہاں. اسے عربی زبان میں بولتی ہیں کہ بلا. اسی وجہ سے سعید بن جبیر بلکہ بعض صحابہ سے آتا ہے جب وہ الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بلا، ہاں اللہ تعالیٰ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا میں بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں؟ ہم بولیں گے کہ ہاں. اسے عربی زبان میں کیا بولتی ہیں کہ بلا. نماز کے علاوہ اگر آپ پڑھتے ہیں اسی طرح سورہ 3 الیس اللہ باحکم الحاکمین کے بعد بولو کہ بلا، ہاں اللہ تعالیٰ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ احکم الحاکم، یعنی کہ سورہ 3 کی کچھ یہ مختصر تفسیر ہوئی. یعنی کہ ایک عظیم سورت ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے سورہ 3 میں اور سورہ فاتحہ میں کیا کنیکشن ہے. سورہ فاتحہ عظیم سورت ہے قرآن میں، پورے قرآن کا مغز ہے سورہ فاتحہ، لیکن سورہ فاتحہ سورہ 3 میں عجیب کنیکشن ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کس سے ختم ہوتی ہے؟ نون اور میم سے. الحمدللہ رب العالمین نون، الرحمن الرحیم میم، نون اور میم سے ختم ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی ہر آیت. اسی طرح سورہ 3 کی ہر آیت نون اور میم سے ختم ہوتی ہے بس. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، یعنی کہ یہاں بھی نون اور میم. جس طرح سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے اینڈنگ نون اور میم سے ہوتا ہے، اس طرح سورہ 3 کی ہر آیت کے اینڈنگ نون اور میم سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.